جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کل ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ آج تھوڑی تاخیر واش روم کی وجہ سے ہو گئی، میں واش روم میں بھی تھا، بس ابھی اس کو ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا، اس کو ایک دفعہ ریڈنگ اس کی ہم کر لیتے ہیں۔ اور سمپل تھا کہ اگر کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں حاذا استعمال ہوتا ہے۔ جی چلیے گا، اس کو ہم کل کر چکے تھے، ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کل میں نرس کیا تھا کہ جیسے یہ ہم نے بنیادی طور پر جو سبق پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک لفظ معرفہ ہو، یعنی ایک لفظ اگر پہلا معرفہ ہے اور اس کے ساتھ ہم دوسرا لفظ نکرہ جوڑ دیں گے، اسم، معرفہ کا مطلب بتایا تھا کامن ناؤن، پراپر ناؤن سوری، اور کامن نکرہ تھا کامن ناؤن۔ یہ دو کو جب ہم جوڑتے ہیں تو یہ پھر جملے کا مفہوم بن جاتا ہے۔ یہ بیسک چیز ہے، یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ عربی زبان میں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جملہ جب مکمل کرتے ہیں یہ ہے یا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ہے کے لیے کوئی علیحدہ سے لفظ نہیں ہوگا عربی زبان میں، بلکہ معرفہ اور نکرہ مل کر جب جملہ مکمل کرتا ہے تبھی وہ ہے کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو کنوے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہم نے پڑھا تھا، اور پھر کل ہم نے اس بات کو دیکھا کہ جب اشارہ کرنا ہو اور کسی ایک چیز کی طرف جو کہ مذکر ہے تو ہم قریب کے لیے حاذا کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز دور کی ہو تو اس کے لیے ہم لفظ ذالکہ کا استعمال کرتے ہیں۔ دور کی چیز کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ ذالکہ۔ تو حاذا اور ذالکہ، ذالکہ دور کے لیے، حاذا قریب کے لیے۔ اچھا، یہ کل ہم پڑھ چکے تھے، حاذا بیتن، یہ گھر ہے، حاذا مسجد، کیونکہ میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ ہم نے سبق آگے لے کے جانا ہے۔ کل آپ حضرات نے یہ ساری چیزیں کر لی تھی کہ حاذا مسجد، یہ مسجد ہے، حاذا باب، یہ دروازہ ہے، حاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، حاذا قلم، یہ قلم ہے، حاذا مفتاح، یہ چابی ہے، حاذا مکتب، یہ ایک ڈیسک ہے، حاذا سریر، یہ ایک بیڈ ہے، حاذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر سوال کے لیے ہم نے اس اسلوب کو دیکھنے کی کوشش کی، اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے گا کہ اس میں کل بتایا تھا اگر سمپل کوسچن ہو تو ما حاذا کے ساتھ سوال کرتے ہیں یہ کیا ہے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ از دس، ٹھیک ہے نا، واٹ از دس، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ نے پوچھا کیا یہ ہے، احاذا قلم، یعنی کیا یہ قلم ہے، تو جس کا اسلوب ہوتا ہے از دس پین، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اسلوب کو، دو اسلوب کل ہمارے سامنے آئے تھے پوچھنے کے لیے، تو یہ اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ما حاذا، حاذا بیتن، یہ گھر ہے، سمپل۔ احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، نعم آتا ہے جی ہاں کے لیے، ہاں کے لیے عربی زبان میں نعم ہے، نعم حاذا بیتن، ما حاذا، حاذا قمیص، احاذا سریر، لا حاذا کرسی، کیا یہ بیڈ ہے، نہیں یہ ایک کرسی ہے، احاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے، لا حاذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ما حاذا، حاذا نجم۔ یہ ساری چیزیں کل ہم اس کو کر چکے تھے کہ یہ ایک ستارہ ہے،
اچھا چونکہ 2-3 دن سے آپ کو پتا ہے کہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ چل رہا ہے تو لیکچرز اپلوڈ نہیں ہو سکے، کوشش کریں گے تینوں لیکچرز اکٹھے اپلوڈ کر کے اس کا میں یوٹیوب کا لنک بھیج دوں گا آپ کو۔ اچھا اب یہ کہ یہاں پہ سوال ہے ما ھذا، تو آگے کیا جواب دیں گے؟ ھذا مفتاح، ما ھذا ھذا کتاب، ما ھذا ھذا قلم، ما ھذا ھذا باب، ما ھذا ھذا بیت، ما ھذا ھذا کرسی۔ اچھا یہ تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے لفظ تمرین، اس کا مطلب ایکسرسائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہماری ٹارگٹ ہے، یہ انشاءاللہ میں بھیجوں گا، یہ آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہوگا، بلکہ میں اور بھی چیزیں بھیج چکا ہوں ویسے۔ اب یہاں پہ یہ سوال کل ہم نے کیا تھا، اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لا۔ نعم، یہ کیا ہے؟ ھذا مسجد، ٹھیک ہے۔ مسجد ہے۔ اور یہ ایک سوال تھا اھذا مفتاح، یہ دوسرا جو سوال آ رہا ہے اھذا مفتاح، تو جواب کیا ہوگا؟ لا، ھذا قلم، قلم۔ اھذا قمیص، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم، ھذا قمیص۔ اھذا نجم، کیا یہ ستارہ ہے؟ نعم، ھذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ اچھا آگے چلیے گا، یہ تو تھا۔ اب اگر آپ نے یہ پوچھنا ہو کسی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں پوچھنا ہو کہ کون ہے، اس کے لیے ہم من کو لے کر آتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا ہو، من ھذا، ہو از ہی، ٹھیک ہے نا، ہو از ہی، یہ کون صاحب ہے؟ یعنی ہو از ہی یا ہو ہی از، جو بھی آپ کہہ سکتے، تو من ھذا کہ یہ کون ہے کے لیے ہم لفظ لے کے آتے ہیں، کون کے لیے ہم من کو لے کر آتے ہیں۔ من ھذا، ھذا طبیب، طبیب ڈاکٹر۔ من ھذا، ھذا ولد، ولد کہتے ہیں لڑکے کو۔ من ھذا، ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے۔ اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ لا، ھذا رجل، یہ تو ایک بڑا آدمی ہے۔ یعنی آدمی کے لیے لفظ رجل ہے، بڑا تو خیر میں نے ویسے کہہ دیا، بڑا کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پہ جس کا ترجمہ بڑے کے ساتھ کیا جائے۔ یہ بھی کل ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو کل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا رہ گیا تھا؟ اس کو میں خاص اب تھوڑا سا آپ حضرات میرا ساتھ دے دیں۔ جی کون صاحب کریں گے؟ چلیں، تاکہ آپ حضرات کی پارٹیسپیشن ہو، اصل تو آپ حضرات کی پارٹیسپیشن ہے۔ جی تھوڑی سی ہمت فرمائیے گا، اس کو مزید میں زوم کر دیتا ہوں۔ جی ما ھذا، ھذا جی مسجد، جی یہ کیا ہے؟ یہ ایک مسجد ہے۔ من ھذا، ھذا تاجر، یہ کون ہے؟ یہ تاجر ہے، یہ ایک تاجر جی ہے۔ ماشاء اللہ، جی آگے چلیے گا۔ ھذا کلب، جی یہ ایک کتا ہے۔ کتا ہے، آگے چلیے گا۔ جی آگے کون کرے گا؟ احاذہ کوئی دوسرے؟ ہاں جی جی شفیق بھائی احاذہ کریں۔ کلبن، کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا، ھذا قسطن، نہیں قطن، یہ ایک بلی کا بچہ ہے۔ قسطن ہاں شاید بلی کے قطن، بچے کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ کتن قط ہے، کتن ہاں یہ کتن قطن جی بلہ، بلے کو ویسے کہتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ آتے ہیں، ایک ہے ہرہ، ایک لفظ جی، آتا ہے عربی زبان میں ہرتن، یہ بلی کو کہتے ہیں۔ بلی کو قطن بلی یا بلے کو قطن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی۔ آگے چلیے گا، جی آگے کون کریں گے؟ آگے بھی کرتے جائیں، شاباش، جزاکم اللہ خیر۔ ھذا حمار، جی یہ گدھا ہے۔ اھذا حمار، لا ھذا حصان، کیا یہ گدھا ہے؟ نہیں یہ ایک گھوڑا ہے۔ جی آگے چلیے گا، جی آگے کون کرے گا؟ وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ یہ ایک اونٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیے گا۔ اچھا یہ کل ہم کر لیا تھا میرے خیال سے، جی ٹھیک ہے، کر لیں، کر لیں۔ جی آگے کون کرے گا بھائی؟
تھوڑے سے ہمت فرمائیے گا ذرا، کرنا سب نے ہے بھائی، سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، جب تک پڑھیں گے نہیں، پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو بات بنے گی نہیں انشاءاللہ تعالی. جی حضرت آگے پڑھیے گا. جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب. جی یہ جی ڈاکٹر کیا صاحب. ہاذا دیکن، یہ جی مرغا آپ نے یہ بتایا تھا مرغا. کہ مرغی کو جی دجاجتن. دجاج دجاجتن. جی دجاج دجاجتن عام طور پہ لکھا بھی ہوتا ہے نا دجاجہ. جی سعودی دجاج عرب میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے دجاج یا دجاجتن لکھا ہوتا ہے. دجاج. جی آگے چلیے گا. جی آگے کے حضرات ارشاد فرما دیں. من ہاذا، ہاذا مدرس. من ہاذا، یہ جی کون ہے؟ ہاذا مدرس، یہ جی استاد ہے. یہ استاد ہے. جی آگے چلیے گا. جی جناب کرتے جائیں. ہاذا قمیص، جی کیا یہ قمیص ہے؟ لا نہیں. ہاذا مندیل، یہ رومال ہے. جی یہ رومال ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ اسی چیز کو انہوں نے بغیر، اوپر چونکہ زیر زبر لگا ہوا تھا، اب انہوں نے زیر زبر ہٹا دیا آپ کا. نیچے اگر جو ہم نے لکھا ہے کہ بغیر زیر زبر کے بھی ہم کو پڑھنے کی پریکٹس ہو، اس کو میں بائی پاس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ہم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایز اے ہوم ورک اس کو دیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیے گا کہ یہ وہی چیز میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی دور کی چیز ہو تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ ذالکہ. ٹھیک ہے نا، اگر قریب کی چیز ہو تو ہاذا، دور کی چیز ہو تو ذالکہ آئے گا. اب یہاں پر پہلا جو کوشچن آ رہا ہے کہ ما ذالکہ، جی اس کو بھی آپ لوگ کرتے جائیں. میں کروں گا تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، آپ حضرات خود کریں گے تو آپ حضرات کو فائدہ ہوگا. جی وہ کیا ہے؟ جی ذالکہ ما ذالکہ وہ کیا ہے؟ ذالکہ نجمن، وہ ستارہ ہے. جی اب یہ دیکھیے گا، ہاذا اور ذالکہ دونوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، تو جی کیجیے گا. ہاذا مسجد، یہ جی مسجد ہے. وذالک بیت، اور وہ گھر ہے. اور وہ گھر ہے. جزاکم اللہ خیر. جی آگے چلیے گا. جی کون کرے گا بھائی؟ یہ گھوڑا ہے، وہ گدھا ہے. ہاذا حصان، عربی بھی پڑھتے جائیں. ہاذا حصان، حصان وذالک حمار. جزاکم اللہ خیر. یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے. جی آگے چلیے گا. ذالکہ کلب لا جی ذالکہ قطن، کیا وہ ایک کتا ہے؟ نہیں وہ ایک بلہ ہے. بلہ ہے. ما ذالکہ، جی آگے چلیے. ما ذالکہ وہ کیا ہے؟ ذالکہ سریرن، وہ ایک بستر ہے، وہ بستر ہے. بستر. جی اب یہ امپورٹنٹ آ گیا تھوڑا سا، دیکھیں نا کہ بہت آسانی کے ساتھ وہ آپ کو ایک سمپل سے نسبتاً کمپلیکس سینٹینس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی کون کرے گا؟ جی من ہاذا و من ذالکہ، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ ہاذا مدرس و ذالک امام، جی یہ ایک استاد ہے اور وہ ایک امام ہے. وہ امام ہے. جی آگے چلیے گا. یہ بھی آسان ہے. ما ذالکہ وہ، جی جی ما کریے گا. ذالکہ وہ کیا ہے؟ ذالکہ حجر، وہ پتھر ہے. اب یہ دیکھیے گا ہاذا. جی اس کو کون کریں گے بھائی؟ باقی حضرات. جی ڈاکٹر صاحب. ہاذا جی شکر ذالک لبن، یہ شوگر ہے اور وہ لبن لسی کو میرے خیال کرتے ہیں. یہ لبن ویسے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، سعودیہ میں لبن جو ہے نا وہ لسی کو ہی کہتے ہیں اور حلیب دودھ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ لبن قرآن کی اصطلاح میں آپ سمجھیے گا دودھ کو کہتے ہیں. عام طور پہ سعودی عرب میں، یہ عرب ممالک میں حلیب کہتے ہیں دودھ کو، اور لبن کہتے ہیں عام طور پہ دہی کی لسی جو ہوتی ہے لبن، اس کو کہتے ہیں. لیکن قرآن کے اندر لبن دودھ کو کہتے ہیں. قرآن کے اندر انہار من لبن
دودھ کی نہریں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. تو ھذا سکر یہ چینی ہے، وذالک اللبن اور وہ ذالک جب آئے گا تو پھر ہم اس کو ترجمہ کریں گے وہ کے ساتھ، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ بھی ہو گیا الحمدللہ. یہ آسان تھا. اب ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اچھا، یہ میں آپ کو کانسیپٹ بیسیکلی دے چکا ہوں. جو میں نے آپ کو کانسیپٹ دیا ہے، کانسیپٹ بیسیکلی میں آپ لوگوں کو اس کا دے چکا ہوں. کانسیپٹ کیا دیا تھا؟ وہی والی بات کہ دیکھیے، اگر پہلی بات تو یہ بتائی تھی کہ دیکھیے بیتن کیا ہے، نکرہ ہے. یہ بیتن نکرہ ہے. اس کو تھوڑا سا اور بھی میرے خیال سے زوم کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تھوڑا سا، تاکہ ذرا مزید واضح ہو جائے گی. کافی ہے. جی. اچھا، اب اس میں عرض میں کیا کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ جی لفظ جو بیتن ہے یہ نکرہ ہے. اس کو معرفہ بنانے کا طریقہ کیا؟ الف لام لگا دیں. تو البیتن کہنا کیسا ہوگا؟ یہ غلط ہوگا. یاد آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ البیتن نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ الف لام معرفہ کی علامت ہے، پراپر ناؤن کی علامت ہے. اور تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو پیش، دو زبر اور دو زیر کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. تنوین اس کے کامن ناؤن نکرہ ہونے کی علامت ہے. تو ایک ہی لفظ بیک وقت کامن ناؤن اور نکرہ نہیں ہو سکتا بشرطے کہ نام نہ ہو. اگر نام ہے تو پھر وہ معرفہ ہے. تنوین کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ نام ہے. تو بیتن، البیتو، قلم، الف لام لگائیں گے تو القلم بن جائے گا. کتاب سے الکتاب، جمل سے الجمل. اب ہم جب پہلا معرفہ لاتے ہیں اور دوسرا نکرہ لاتے ہیں تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی ہے کا مفہوم آئے گا. القلم مکسور، مکسور کہتے ہیں ٹوٹا ہوا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ آپ حضرات نے کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ القلم مکسور کا مطلب میں نے بتا دیا، ٹوٹا ہوا. تو القلم مکسور کا ترجمہ کیا بنے گا؟ قلم ٹوٹا ہوا ہے. قلم ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الباب، آگے چیزیں اب آپ لوگ کرتے جائیں، یہ آپ حضرات نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. جی الباب مفتوح، جی کریں. دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے. اب آگے چلیے گا. یہاں پہ لفظ آ رہا ہے واقف. یہ اردو والا واقف نہیں ہے، میں اس کے نیچے لکھ دیتا ہوں آپ کو. واقف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے کا. ٹھیک ہے نا؟ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ واقف کا مطلب یہاں پہ کھڑے ہونے کا ہے. اب کیجئے گا، اب آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. الولد جالس، لڑکا کھڑا ہے. جالس لڑکا بیٹھا بیٹھا. بیٹھا، جالس کا بیٹھا. مطلب بیٹھا. ٹھیک ہے. جالس کا مطلب بیٹھا. جی جی. اور مدرس واقف اور استاد کھڑا ہے. استاد کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے کرتے جائیے گا. جی آگے کون کریں گے؟ جی یہ سارے حضرات الکتاب جدید والقلم قدیم. قدیم جی کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. قلم پرانا ہے. جزاکم اللہ خیر. جی آگے کون صاحب کرنا چاہ رہے تھے؟ جی کیجیے گا. الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. جزاکم اللہ خیر. آگے چلیے گا. الکرسی. جی کون کرے گا پھر اس کو؟ الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. آگے چلیے گا. المندیل سے کیجیے گا. جی المندیل کہتے ہیں اس کو، رومال کو. رومال کو. اور وسخ کہتے ہیں میلا. جو لفظ وسخ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میلے کا. ٹھیک ہے نا؟ المندیل وسخ، جی رومال میلا ہے. جی رومال میلا ہے. آگے کیجیے گا. الماء بارد، جی پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے. جزاکم اللہ خیر. جی آگے چلیے گا. آگے کون کریں گے؟ نمبر 6 پہ پہنچے ہم. آسان ہے، یہ بھی بہت آسان ہے. القمر جمیل، جی جی چاند خوبصورت ہے. چاند خوبصورت ہے. یہ دیکھیے گا نمبر 7 بھی بہت آسان ہے. جی البیت. جی کریں.
جو واقعی آسان ہے. البیت قریب و مسجد بعید، گھر قریب ہے مسجد دور ہے. بس سے دور ہے. جی نمبر 8 یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ غور کریں گے تو ثقیل کا مطلب کہتے ہیں بھاری کو، اور خفیف کہتے ہیں ہلکا. ورق سے مراد یہاں پہ کاغذ ہے. اب بتائیے گا، اب آسان ہے. الحجر تو بتائیے آپ کو، حجر کسی کہتے ہیں پتھر الحجر کو. ثقیل جی والورق خفیف، پتھر بھاری ہے اور کاغذ ہلکا ہے. کاغذ ہلکا ہے. جی آگے چلیے گا، اب یہ بھی آسان ہو گیا. اللبن حار، دودھ گرم ہے. جی جزاکم اللہ خیر. آگے چلیے گا. 10 پہ ہے نظیف کہتے ہیں صاف ستھرا. نظیف کہتے ہیں صاف ستھرے کو. تو کیجیے گا جناب اس کو. جی جی کون کرے گا بھائی جلدی سے، ہمت فرما القمیز لیں. نظیف، جی قمیض کرے صاف کرے. ہے. قمیص صاف ہے. جی جناب علی آگے چلتے ہیں. اب یہ بھی ہو گیا، یہ ہم نے کر لیا الحمدللہ. اب اس کی جو تمرین ہے اس کو ہم ادھر آ جاتے ہیں. یہ ذرا زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اس تیسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں. تیسرا نمبر کون سا ہے؟ یہ والا. باقی تو آپ لوگ انشاءاللہ کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ فل ان دا بلینکس کرنا ہے. تو اوپر الفاظ دیے ہوئے ہیں اور نیچے حجر کے ساتھ آپ نے ملانا ہے. حجر جو بھی الفاظ آ رہے ہیں اس کے ساتھ ملانا ہے. تو الحجر کے ساتھ کیا لے کر آئیں گے آپ؟ جی ثقیل جی میں ثقیل اس کو ثقیل کا مطلب بھاری ہے. بھاری. الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے. الباب کے ساتھ کیا لے کر آئیں گے؟ مفتوح، الباب مفتوح. ٹھیک ہے نا. الباب مفتوح کو آپ لے کر آئیں گے کہ دروازہ کھلا ہے. القمر کے ساتھ کیا لے کر آئیں گے؟ جمیل. جمیل. القمر جمیل. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اسم جس کے ساتھ ہم جملہ شروع کر رہے ہیں، جس کو میں نے کہا تھا کہ معرفہ ہے، اور پھر ہم اس کے ساتھ نکرہ لا رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیشہ پیش پڑیں گے. یعنی 2 پیش تو پڑھیں گے نکرہ پہ، اور ایک پیش ایک ضمہ پڑھیں گے معرفہ پہ. کیوں پڑھیں گے وہ بتاتا ہوں. القمر جمیل، الورق. اب الورق کیا ہے دیکھیے؟ خفیف. کاغذ. خفیف. ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا خفیف. اچھا جی آگے المندیل کیا پڑھیں گے؟ واسخ. جی وسخ میلا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم پڑھیں گے وسیع خون، میلا ہے. اللبن حار. اللبن حار، دودھ گرم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. چلیں جی اس میں ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا میں اس کو زوم کر دوں، ذرا بڑا کر لیتا ہوں. اب ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے ایک لفظ لے کے آنا ہے شروع میں. یہ دیا ہوا ہے یہاں پہ جیسے نظیف دیا ہوا ہے. نظیف کا مطلب بتایا تھا صاف ستھرا. اب کوئی ایسا ایک لفظ لے کر آئے تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. جی کیا لے کر آئیں گے؟ کوئی بھی لفظ لے کر آئیں. جی القمیز. جی القمیس. قمیز نصیب. ہاں القمیس بھی ہو سکتا ہے، البیت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. المسجد. مسجد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پتہ ہی لکھنے میں کیا مسئلہ بنا آج. ایک منٹ. القمیس صحیح سے لکھ دیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے نا. القمیس. ٹھیک ہے. القمیس یہ صاد ہے. القمیس نظیف. دوسرا مکسور. مکسور کا مطلب بتایا تھا ٹوٹا ہوا. تو اب کیا چیز لے کر آئیں؟ القلم مکسور. ہاں اب اس میں مختلف قسم کی آپ اس کو اپنی ووکیبلری کو استعمال کریں. القلم مکسور. ایک اور لفظ آیا تھا الکرسی مکسور. اچھا مثال کے طور پہ آپ کوئی اور چیز کو، مکتب، المکتب ڈیسک کا آیا تھا، المکتب مکسور. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے آپ مختلف چیزوں کو اب اپنے اپلائی کریں اس چیزوں کو. اب یہ آ گیا تیسرا ہے باردن. بارد کا مطلب کیا تھا؟ ٹھنڈا.
اب کوئی لے کر آ جائیں یہاں پر جی. الماء بارد. الماء بارد. الماء پانی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے نا. الماء بارد. اور اسی طریقے سے برف کے لیے آتا ہے الثلج. الثلج یا الثلج، ٹھیک ہے نا. ثلج. اب الثلج بارد، ظاہر بات ہے برف تو ٹھنڈی ہوگی نا. الثلج بارد. یہ موسم کے لیے لفظ آتا ہے الجو، ٹھیک ہے نا. آج کل سردی کا موسم ہے تو ہم کہتے ہیں الجو بارد، ٹھیک ہے. الجو بارد، موسم ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہم آؤٹ آف دا بک بھی تھوڑا سا ان چیزوں کو ہم اپلائی کریں گے تو زیادہ بہتر ہم کو سینس کنوے ہوگا اس کا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے گا. آگے نمبر 4 ہے قریبن. اس کے ساتھ آسان ہے، لگا سکتے ہیں آپ جی. المسجد قریبن میں قریب، جی البیت المسجد، قریب. البیت قریبن، المسجد جی قریبن، ٹھیک ہے نا. اور آگے چلیے گا بعید. اب لگا لیں اس کے ساتھ کوئی بھی آپ. بعید ہے الشارع مثال. بعید. الشارع بعید. ہاں سڑک دور ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں. الشارع بعید. واقف بتایا تھا کھڑے کے لیے ہے، تو اب السیارۃ واقف، ہاں السیارۃ واقف. کیونکہ تھوڑا سا عربی اس میں میں پھر آپ واقف کو ویسے وہ جو چیز رکی کھڑے ہو کو اس کو بھی واقف کہتے ہیں. السیارۃ. اچھا اب اس کو جب ہم لائیں گے نا، یہ اگلا سبق تھا لیکن ابھی سمجھ لیں تو واقفن کی بجائے آپ اس کو لے کر آئیں گے واقفتن آئے گا. کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ جو آخر میں بولتا آتا ہے نا، یہ جو ہم ویسے اردو میں آپ اس کو تے کہتے ہیں، ہم عربی میں اس کو تا ان کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو تا، یہ جو گول تا ہے یہ اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہے. تو اگر پہلا لفظ اگر آپ کا مؤنث ہے تو دوسرا لفظ بھی کیا ہوگا؟ یہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پہ آپ نے سیارہ لے کر آئیں گے تو کیا بن جائے گا؟ السیارۃ واقفۃ، ٹھیک ہے. اتنی تبدیلی تھوڑی سے میں پہ کرنی پڑے گی. یہ ویسے سبق اگلا تھا لیکن کوئی ایسی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جی آگے الرجال چلیے گا. واقفون کر سکتے ہیں. الرجال، الرجل واقفن کہیں گے کیونکہ الرجل الرجل واحد ہے. رجال پھر جمع آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. الرجل واقفن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آدمی کھڑا ہے، ٹھیک ہے. الامام واقفن، جیسے بھی آپ نے پڑھا امام صاحب کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے المدرس واقفن، مدرس صاحب کھڑے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. رجال جمع ہوگا، اگر جمع ہوگا تو پھر دوسرے کو بھی ہمیں جمع لانا ہوگا. جمع کیسے بناتے ہیں وہ اگلا سبق ہے، اس لیے وہ ابھی میں آپ کو اس میں کنفیوز نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا. وہ ہم اگلا سبق ہے کہ جمع کیسے بناتے ہیں عربی زبان میں. جی آگے چلیے گا. جالس کا کر دے، واقف تو ہو گیا تھا، اب جالس میں کریں. 7 پہ پہنچے ہم جی. ولد جی جالس. الولد جالس، جزاکم اللہ خیر. الطبیب جالس، ڈاکٹر صاحب بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ماشاء اللہ جی. الطبیب کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. ہمارے طبیب تو ڈاکٹر صاحب ہے نا. الطبیب جالس، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبیر، جی کبیر، جی. اب کوئی بھی چیز لگائیں کہ فلانی چیز بڑی ہے تو کیا لگائیں گے اس کے ساتھ جی؟ مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز لگا دیں، بڑی کے لیے کوئی بھی چیز لگائیں، کیا لگائیں گے جی؟ پہاڑ بڑا ہے. پہاڑ. الجبل القمر. کبیر، الجبل کبیر. الجبل کبیر، ٹھیک ہے نا. الجبل کبیر آ گیا، پہاڑ بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. المسجد کبیر، مسجد بڑی ہے، ٹھیک ہے نا. قدیم، اب قدیم میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ قدیم کے اندر کیا ہے گا؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں المطار. مطار کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ وہ تو پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو. ایئرپورٹ. ایئرپورٹ کو. المطار قدیم، ایئرپورٹ پرانا ہے، ٹھیک ہے نا. الجدید، اب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی الکتاب. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے.
چلیں جی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل کرم سے یہ چیپٹر بھی ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اگلے چیپٹر کے اوپر۔ اچھا جی، اور اگلا چیپٹر میرے خیال سے ذرا یہ تو خیر آسان ہے، تمرین ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا خیر، وہ میں خیال شاید ہم نے مس کیا ہے، کیا کیا اس کو۔ چلے خیر، بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ الدرس الرابع، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایک بیسک کچھ کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ میں ادھر آتا ہوں۔ اچھا، اس میں ذرا توجہ دیجیے گا، عربی زبان میں اس کو ذرا پہلے کانسیپچولی سمجھنا پڑے گا، پھر اس کا ٹرانسلیشن میں کیا فرق پڑتا ہے سمجھنا پڑے گا۔ عربی زبان میں کسی لفظ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی جی کہ ایک سوال آیا تھا کہ یہ پیش اور زبر اور زیر کب ہوتا ہے، پیش کب ہوگا، زبر کب ہوگا، زیر کب ہوگا، یہ سوال تھا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اردو کے اندر بھی لفظ اپنی پوزیشن بدلے گا تو اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حامد نے محمود کو دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ اب حامد نے محمود کو دیکھا، اب حامد کون ہے؟ دیکھنے والا، محمود جس کو دیکھا گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں فاعل ہے، اور یہ مفعول ہے، اور یہ دیکھا گویا کہ فعل ہے، کسی کام کا کرنا، جس کو آپ انگریزی میں آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ فاعل کو آپ کہتے ہیں یہ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول کو آپ کہتے ہیں یہ آبجیکٹ ہے، اور فعل کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ورب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم نے حامد نے سے ہم نے پہچانا، نے کے ذریعے سے ہم نے پہچانا، نے کے ذریعے سے ہم پہچانا کہ بھئی یہ حامد ہے، اور محمود کو ہم نے کو کے ساتھ پہچانا۔ تو نے اور کو نے آ کر حامد اور محمود کی پوزیشن کو واضح کیا کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ اسی کو الٹا کر دیں، محمود نے حامد کو دیکھا، اب وہی جملہ ہے، پوزیشن بدل گئی۔ اب یہ کو جو کہ حامد کے ساتھ لگا اور نے محمود کے ساتھ لگا، وہی پوزیشن بدل گئی۔ اب ہم محمود کو کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، حامد کو کہیں گے کہ یہ مفعول ہے، اور دیکھا کیا ہے؟ یہ تو پہلے بھی فعل تھا، یہ ہے۔ تو اردو زبان کے اندر بھی ایک لفظ اپنی پوزیشن بدلتا ہے تو ترجمہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پوزیشن ہوتی ہے۔ اچھا، عربک یہ تو سمپل تھی ایک کانسیپٹ کو گرامر کے حوالے سے سمجھنے کے لیے۔ چلے اس کو میں اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں گروپ میں۔ اچھا، اس کو یہ تو صرف اس لیے تھا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک پوزیشن ہوتی ہے عربی زبان میں۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم، قرآن حکیم میں آتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ۔ اب آپ اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ ابراہیمہ ہے اور ربہ ہے، یہ پوزیشن بتا رہا ہے۔ ابتدا تو فعل ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے، اس لیے ابھی آپ اس میں کنفیوز نہ ہو کہ کیسے پتہ چلا، اس کو چھوڑ دیں آپ، ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ صرف لفظ ابراہیم اور لفظ ربہ پہ آپ غور کریں کہ ربہ پہ یہ پیش ہے اور ابراہیم پہ زبر ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ لفظ ابراہیم کیا ہے؟ مفعول ہے، اور ربہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اس سے پتہ چلا۔ اب گویا کہ اس میں اس کی پوزیشن یہ ہے۔ اچھا، اس کی طریقے سے نادا قرآن حکیم میں یہ بھی آ رہا ہے ایوبو ربہ۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اب زبر کس پر ہے اور پیش کس پر ہے، ٹھیک ہے نا، ایوبو ربہ، ٹھیک ہے نا۔ ایوب
علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. اب یہاں پر فاعل ایوب ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش آ رہا ہے، اور مفعول جس کو پکارا گیا وہ کون ہے؟ رب ہے، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. اب یہ پیش اور زبر سے ہم پوزیشن کو سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کی پوزیشن یہ ہے. اچھا، اس اعتبار سے عربی زبان میں 3 پوزیشن ہوتی ہیں. پہلی پوزیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرفوع ہے، دوسری پوزیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے، اور تیسری پوزیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجرور ہے. مرفوع عام طور پہ پیش کے ساتھ ہوگا ضمہ سے، منصوب ہوگا 2 زبر یا 1 زبر کے ساتھ، اور مجرور ہوگا زیر کے ساتھ. اگر کسی لفظ پہ آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، جتنا ہم نے پیچھے پڑھا صرف پیش کے ساتھ پڑھا ابھی تک، ٹھیک ہے نا؟ الباب مفتوح، پیش کے ساتھ پڑھا ہم نے اس کو. ضمہ جس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، پیش تو اردو میں ہے نا، تو ہم نے اس کو پیش کے ساتھ پڑھا. تو یہ سب کیا تھا؟ مرفوع تھا. اب تک ہم مرفوع پڑھتے آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اس چیز کو سمجھیے گا کہ 3 پوزیشن جب سمجھ آ گئی تو اب آخری بات آج کے لیے اتنی ہے. آخری بات کا مطلب ہے کہ پھر ہم اپنے اس ریڈنگ پر آ جائیں گے. کچھ حروف ایسے ہیں عربی زبان میں، مثال کے طور پہ الا. الا کا مطلب ہوتا ہے پر. اچھا، اسی طریقے سے ایک حرف ہے جو فی کے لیے آتا ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. اچھا، اسی طریقے سے من آئے گا. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لام زیر لی آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ان، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے نا. اور ایک آتا ہے با زیر بی، جس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو یہ عام طور پر الا آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹھیک ہے. یہ حروف ہے. اچھا، ان حروف کی خاصیت کیا ہے؟ بس اتنی بات سمپل سمجھیے گا. ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو کسرہ میں لے جاتے ہیں، اس کو جر دے دیتے ہیں. کیسے؟ مثال کے تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا. اچھا، اس کو میں کسرہ کا مطلب جیسے البیت ہے نا، البیت ہے، البیتو پڑھ رہے تھے ہم. اب اگر ہم اس سے پہلے الا یعنی فی لگائیں جس کا مطلب ہے میں، تو اگر فل بیت آئے گا تو اب کیا پڑھیں گے؟ اس کو فل بیتی پڑھیں گے، گھر کے اندر. یہ البیتو تھا، فی کی وجہ سے البیتی. اچھا، اسی طریقے سے السماء آسمان. اگر ہم کہیں کہ آسمان کی طرف الا لگ جائے گا تو اب کیا بن جائے گا؟ الا السماء، آسمان کی طرف. اچھا، اگر المسجد ہے مثال کے طور پر المسجد، اگر من لگ گیا، ٹھیک ہے نا، تو لب بن جائے گا من المسجدی، ٹھیک ہے نا، من المسجدی، مسجد سے، ٹھیک ہے نا. یا آپ اسم ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اسمن ہے، تو اب یہ بن جائے گا بسمی، بسمن نام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ ہی ہم پڑھتے ہیں. اب بسم اللہ ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا. باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ با کی وجہ سے پڑھتے ہیں باللہ. تو بسم من المسجد الى السماء فی البیت، ٹھیک ہے. للہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ پڑھتے ہیں. تو یہ للہ کیوں نہیں پڑھتے؟ لام کی وجہ سے، للہ کی وجہ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو با کی وجہ سے ہم باللہ پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، با کی وجہ سے. تو یہ اس میں بنیادی طور پر اتنی بات کو فی الحال سمجھے نا. خلاصہ کیا نکلا ساری گفتگو کا؟ آج کی ہماری ساری کی ساری اس کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ جو ابھی میں نے بات بیان کی ہے اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے
کہ عربی زبان میں ایک لفظ اپنی جملے کے اندر 3 پوزیشن لے سکتا ہے. ایک لفظ عربی زبان میں 3 پوزیشن لے سکتا ہے. کون سی 3 پوزیشن ہے؟ یا تو مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، یا منصوب ہوگا، یا مجرور ہوگا. 3 یہ اسم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور فعال کی ابھی بحث ہم نے پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسم کے ساتھ مرفوع ہونے کی علامت پیش ہے، 2 پیش بھی ہو سکتی ہے جس کو تنوین کہتے ہیں، یا زبر، 1 زبر یا 2 زبر بھی ہو سکتے ہیں. الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کے بغیر 2 زبر ہو، دونوں ہو سکتا ہے. کسرہ 2 زیر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مرفوع، منصوب، مجرور. اور حروف جو حرف ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ فی ہے، لام زیر لی ہے، با زیر بی ہے، من کا مطلب سے ہے، عن کا مطلب بھی سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور علا کا مطلب پر ہے، ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پر الفاظ آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم اس کو الا کا مطلب طرف ہے، یہ کامن زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن زیادہ جو کامن ابھی فی الحال استعمال ہوں گے وہ یہ حروف ہیں. اس کو سامنے رکھ کے اب ہم آج کا اپنا سبق آگے لے کر چلتے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کو بس آج کا ہمارا جو تھا سبق، جی اب 1 منٹ دیکھ لیجیے گا ذرا. جی جناب علی. جی چلیے جی، جی یہ تو ہم کر لیا تھا ادھر. اب اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک اور چیز آپ ایک نوٹ کریں گے، وہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہوا یہاں پر اور ہیا اور ہوا اور ہیا. دیکھیے یہاں پر جب کسی نام کی جگہ پر کوئی لفظ آ جائے، مثال کے طور پر آسان سا ہے، اگر میں کہتا ہوں جی احمد طالب علم ہے، احمد اسکول جاتا ہے، احمد کتاب پڑھتا ہے. اب یہ بار بار کیا لفظ آ رہا ہے؟ احمد، 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 ٹھیک ہے، بار بار آ رہا ہے نا. اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں کرتا ہوں کہ جی پہلی دفعہ تو میں لفظ احمد استعمال کرتا ہوں، اور دوسری دفعہ میں پھر اس لفظ احمد کی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، اس لفظ احمد کی جگہ پہ میں کیا کرتا ہوں؟ وہ لگا دیتا ہوں. وہ اسکول جاتا ہے، وہ کتاب پڑھتا ہے. یا جیسے کہ انگریزی زبان میں آپ ہی، ٹھیک ہے، اور شی اور دے لگا رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو بیسیکلی پروناؤنز ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. یہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پروناؤنز ہیں، ٹھیک ہے. عربی زبان میں پروناؤنز کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. یہ وہ ضمیر نہیں ہے جو آج کل سو رہا ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ تو جاگا ہوا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر کہتے ہیں اس کو، پروناؤنس کو عربی زبان میں ضمیر. اگر ایک مرد ہو تو اس کے لیے ہوا وہ، ہی کے لیے جیسے ہی ہے اس کے لیے ہوا ہے، اور ہیا کس کے لیے ہے؟ شی، وہ عورت. اس کو سمجھ لیجیے گا. تو اب ہمارا جو سبق ہے وہ ہمیں اس کو کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ سر، ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھ لیجیے گا آپ ذرا. اس کو میں صاف کر دیتا ہوں تاکہ ذرا اسکرین صاف ہو جائے ذرا. جی جناب، اب کریں اس کو، ریڈنگ کر لیں جی، آسان ہے. 10 منٹ باقی ہیں، یہ چیپٹر ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا. جی آئینہ آتا ہے. اچھا ہاں، ایک اور چیز اس کے اندر آئینہ آ رہا ہے. آئینہ کہاں کے لیے آتا ہے؟ ویئر کے لیے. آئینہ سوال ہے لیکن یہ آتا ہے کہاں. کہاں کے لیے؟ ویئر کے لیے یہ سوال آتا ہے عربی زبان میں آئینہ کا. اب جیسے اب آ رہا ہے آئینہ محمد، تو محمد کہاں ہے؟
تو اب آگے اس کا جواب کیا ہے ہوا فل، جی اس کو کیا پڑھیں گے؟ فل غرفتی پڑھیں گے. غرفتو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ فی کی وجہ سے. یہ ابھی میں نے عرض کیا، جیسے اوپر آپ دیکھے گا کہ المکتب سے کیا بن گیا؟ المکتبی بن گیا. السریر سے کیا بن گیا؟ السریری بن گیا. سریر فی المسجدی بن گیا. المسجد سے مسجدی البیتی بن گیا. اسی طریقے سے اب اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیجیے گا پلیز. جی کون کرے گا؟ جلدی کر لیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا آج کا. جی أين جناب علی. محمد جی هو في غرفتي. جی محمد کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے. ہاں، الغرفہ کا مطلب ہے کمرہ. وہ الغرفہ کا مطلب ہے کمرہ. ٹھیک ہے. وین وہ یاسر. جی جی وین یاسر هو في جی جی حمام. یاسر کہاں ہے؟ وہ غسل خانے میں ہے. ہاں، حمام غسل خانے کو بھی کہتے ہیں، واش روم کو بھی کہتے ہیں. آپ طور پہ لکھا ہوتا ہے آپ کے ایئرپورٹ وغیرہ پہ نا الحمام. جی آگے چلیے گا. آگے کون پڑھے گا بھی؟ باقی حضرات بھی ہمت فرمائیں تھوڑی سی. جی آمنہ. جی آمنہ کہاں ہے؟ فی مطبخ، وہ کچن میں. ہاں، یہ فل مطبخی، وہ کچن میں ہے. جی آگے چلیے گا، آگے پڑھیں. أين کتاب هو على المکتب. کتاب کہاں ہے؟ کتاب مکتب میں ہے. ڈیسک پر ہے. اعلیٰ کا ڈیسک پر مطلب ہے. پر ہے. ہاں، آن پر. کے اس کے معنی میں. اس کو جب ہم پڑھیں گے تو این الکتاب، ٹھیک ہے نا، ملا کے پڑھیں گے تو این الکتاب ہوا علل. اب اعلیٰ کو بھی لام کے ساتھ ملائیں گے. ہوا علل مکتبی، ٹھیک ہے نا، ہوا علل مکتبی. جی آگے پڑھیے گا. جی کیا ٹائم ہوا ہے؟ گھڑی. الساعہ کا مطلب گھڑی ہے. این الساعۃ. اچھا. جی ہی علی السریر، بستر پر پڑی ہے. ہی علی السریر، وہ بستر یعنی بیڈ پر ہے. اب ویسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا. عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں نا عربی میں کم الساعہ الان، یہ عام طور پر پوچھتے ہیں کم الساعہ الان. یہ عام طور پر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کیا ٹائم ہے. تو اصل میں گھڑی بول کے ٹائم مراد ہوتا ہے. یہ کیا گھڑی یعنی الساعہ، ویسے گھڑی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کم الساعۃ الان، اس وقت کیا ٹائم ہے. تو یہ بہرحال ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے کہ عام جو لوکل عربک ہے اس میں الساعہ بول کے ٹائم مراد دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آگے چلیے گا. اب ان سوالات کے ہم جواب دے دیں گے. 4-5 منٹ باقی ہیں. تو اب سوال یہ ہے، پہلا سوال کیا ہے؟ جی سوال کیا ہے؟ پڑھے ہوئے. أين الكتاب. کتاب. جی جواب دیں. آگے کیا ہے؟ کتاب کہاں؟ جی هو ہوا على المكتب. هو في علل الدار. المکتبی. ٹھیک ہے نا. جو چیپٹر میں دیا ہے فی الحال اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی ٹھیک. ہوا المکتبی. جی آپ کیجیے گا. کون؟ فرحان بھائی کر رہے تھے؟ کون کر رہا تھا؟ جی کیجیے گا. جی أين آگے کیجیے محمد گا. هو في الغرفة. جی ہوا فی الغرفتی. این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے. جی آگے کون کرے گا بھائی جلدی؟ جی جناب علی. ایک آگے منٹ ہے. دیجیے گا. جی 1 منٹ ڈاکٹر صاحب، بس میں اس کو صاف کر دوں پھر میں عرض کرتا ہوں ذرا. 1 منٹ. جی اب یہ آ گیا این الساعۃ. جی کریں. ہوا فی السریر. جی ہیا آئے گا چونکہ مؤنث ہے تو آ جائے گا ہیا علی السریری، وہ بیڈ پر ہے. علی السریری. اور سریری کیوں ہے؟ الگ وجہ سے. این یاسر، یاسر صاحب کہاں پائے جاتے ہیں؟ جی کیا تھا اس میں؟ دیکھ لیجئے گا. هو في الحمام. جی جناب یاسر صاحب اس وقت فی الحال حمام میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو 1 منٹ میں پھر
چلیں اس کو لکھ دیتے. ہوا فی الحمام. این آمنتو؟ جی آمنتو، آمنہ کہاں ہے؟ مطبخ. ہی فی المطبخ. ہاں ہیا، اس کو ہم لکھیں گے فی ہیا، المطبخ. ہیا فی المطبخ. المطبخی. ہاں، اور فی المطبخی پڑھیں گے اس کو، بخی. فی کی وجہ سے فی المطبخی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. ہیا فی المطبخی، وہ کچن میں ہے. آمنت فی الغرفتی، لا. ٹھیک ہے. آمنت فی الغرفتی لا، آگے ترجمہ کیا کریں گے؟ لا ہیا ہیا فی المطبخی. فی المطبخی، ٹھیک ہے نا. لا ہی فی المطبخی. یاسر فی المطبخی، کیا مطلب؟ جی یاسر فی لا. المطبخی. کیا لا یاسر ہوا فی کچن میں ہے؟ المطبخ. ہاں، کیا یاسر کچن میں ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ لا، وہ کہاں پر ہے لا یاسر؟ لا ہوا ہوا فی ہوا فی الحمام، ٹھیک ہے نا. الحمام. فی الحمامی، فی کی وجہ سے فی الحمامی پڑھیں گے. آگے سوال ہے کہ من فی الغرفہ، غرفہ میں کون؟ من فی الغرفہ تھی، غرفہ میں کون ہے؟ جی کون ہے کمرے میں؟ کمرے میں کون تھا؟ محمد تھا نا. محمد فی الغرفہ تھی، کہ غرفہ کے اندر کون ہے؟ محمد ہے. من فی الحمامی، جی حمام میں کون ہے؟ جی یاسر فی یاسر، الحمام. یاسر یاسر. فی الحمامی، ٹھیک ہے. یاسر حمام میں ہے. ماذا علی المکتبی، ماذا علی، ماذا کیا چیز ہے؟ ماذا کیا چیز ہے؟ علی المکتبی، مکتب پر. تو کیا جواب دیں گے؟ الکتاب. الساعۃ. الکتابو بھی آ سکتا ہے، الکتاب علی المکتب، ٹھیک ہے، کہ کتاب مکتب پر ہے. علی المکتبی. ماذا علی السریری، ٹھیک ہے، بیڈ پر کیا ہے؟ الساعۃ. الساعۃ الساعۃ السریری. الساعۃ علی السریری، ٹھیک ہے نا. الساعۃ علی السریری، ٹھیک ہے نا. ہاں جی. چلے جی، یہ بھی ہو گیا ہمارا. یہ ہو گیا آج کے لیے الحمدللہ آپ حضرات اس کو انشاءاللہ ہم اب اگلی منڈے کو انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی. وہ اسائنمنٹس میں نے کچھ تو بھیج دی ہیں اور کچھ اسائنمنٹس میں بھی بھیج رہا ہوں، وہ تھوڑی سی مہربانی فرمائیے گا اس کی، ٹھیک ہے نا. کوشش کر کے سنڈے تک آپ حضرات نے اس کو سبمٹ کا. اچھا خاصا ٹائم ہے، آج ویڈنسڈے ہے، پھر تھرسڈے ہے، پھر فرائیڈے ہے، پھر سیٹرڈے سنڈے، تو اچھے خاصے دن ہیں آپ حضرات کے پاس کام کریں گے. سنڈے تک اس کو آپ حضرات نے اس کو جمع کرانی ہوتی ہے اسائنمنٹس کو، ٹھیک ہے. حضرت اچھا یہ ہم آپ مہربانی فرما کے نا ایک جو جتنی بھی اسائنمنٹس ہیں نا ان کا پی ڈی ایف بھیج دیں تاکہ ایک دفعہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور جس طرح آپ کی اسائنمنٹس آتی ہیں اس طرح کو کرتے رہیں. اگر اس طرح ہو اچھا سکتی کوئی ترتیب تو بتا دیجیے. نہیں بالکل ہو سکتی ہے، بس وہ آپ میری رہنمائی فرمائیے گا کہ پی ڈی ایف کیسے بنانی ہے. آپ ہیں احسن بھائی ہیں ماشاء جو آئی ٹی والے ساتھی ہیں نا، وہ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیسے بنانی ہے پی ڈی ایف، تو میں اس کا پی ڈی ایف بنا کے ابھی بھیج آپ کے دوں گا. پاس کس صورت میں، ابھی آپ کے پاس کس صورت پی میں ہے ڈی ایف میں ہے یہ جے پی اصل جی میں، امیجز ہیں؟ نہیں پی ڈی ایف میں بھی ہے نا، لیکن پی ڈی ایف میں تو پوری کتاب ہے. یا تو میں کتاب کو بھیج دوں اور آپ آپ مجھے کو نا آپ مجھے کتاب بھیج دیں اور اس کے اوپر نا صرف پیج نمبر نہ بتا دیں گے یہ پیج نمبر ہے، اور باقی پیجز میں کٹ کر دوں گا اور جو ہے نا وہ باقی صرف اسائنمنٹ والے پیجز رہ جائیں گے اور وہ والی شیئر کر دیں گے سب کو فائل. پھر اس میں سے بس بتا دیجیے گا آج یہ والی اسائنمنٹ کر لیں، آج یہ والے پیج کی اسائنمنٹ کر لیں. بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، وہ میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. جزاکم چلیں اللہ ٹھیک خیر، ہے. بہت بہت جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.